ایک مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے جناب سکینہ کے مصائب پڑھے، کہتے خاتون آئیں، ایران کا واقعہ ہے، روئے جائیں کہ مولانا مجھے بڑی بے چینی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب نے مجھے بے چین کر دیا۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ کل میں آپ کی مجلس میں آئی تھی، مجلس ہو رہی تھی، میری 2 بچیاں ہیں، مجلس میں بیٹھی تھیں۔ اب ظاہر ہے بچے ماں سے کبھی پانی مانگتے ہیں، کبھی کیا مانگتے ہیں، تو کہتی ہیں جس طرح میں نے کہا ایران کی مجلسوں میں چائے بھی چلتی ہے بیچ بیچ میں، تو کہہ رہی ہے چائے کا ٹرے آیا اور کچھ خواتین نے چائے، 1 کپ چائے کا بچا، تو میری جو بڑی بیٹی تھی اس نے کہا مجھے چائے پینی ہے، تو میں نے اس کو چائے دی، چھوٹی والی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ مجھے بھی چائے چاہیے۔ میں نے ایک بار ڈانٹا، میں نے کہا چائے ختم ہو گئی ہے، بعد میں کہا نہیں مجھے چاہیے، بچے ہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو کہا مجھے بھی چاہیے۔ 1 بار روکا، 2 بار روکا، 3 بار روکا، کہا اتنا شور کیا اس بچی نے کہ مجھے چائے چاہیے۔ کہا میں سید زادی نہیں لیکن میرا شوہر سید ہے، تو بچے میرے سید ہیں۔ 5-6 بار منع کرنے کے بعد اتنا مجھے الجھانے لگی کہ میں مولانا کی مجلس نہیں سمجھ رہی تھی، تو کہتی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے تماچا مارا۔ ماں کو غصہ آ جاتا ہے، بچے کو مار دیتی ہیں۔ کہتے میں نے اسے مارا، تماچا مارنے کے بعد یہ خاموش ہو گئی، بولی نہیں مجھ سے۔ مجلس ختم ہو گئی، گھر چلی گئی، چپ۔ کہتی مولانا رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے رسول خدا کو دیکھا اور ہاتھ میں چائے کا ٹرے لے کر آئے۔ کہ میں سید نہیں، میرا شوہر سید ہے، بچے سید ہیں۔ کہ مجھے چائے کا ٹرے دیا، کہا یہ میری بچی کو پلا، آج کے بعد تماچے نہ مارا کر۔ کہ جب سے خواب دیکھا ہے مجھے سکون نہیں ہے۔ مولانا نے سمجھایا، یہ رسول سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بچوں کو مارا نہ کرو۔ نسلوں کے اتنے فاصلے کے بعد بھی اگر کوئی سید بچی کو تماچا مارے، رسول برداشت نہیں کر رہے۔ بی بی زینب فرماتی ہے زندان شام میں جب غسالہ اس بچی کو غسل دینے لگی نا، تو کہا اس کی پیٹھ پہ کالے نشان دیکھے ڈر گئی۔ کہا اس بچی کی ماں کہاں ہے؟ یتیمہ بچی، ماں کہاں آگے بڑھتی ہے؟ بی بی زینب نے کہا میری بچی ہے۔ کہا بی بی یہ بتا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا کیوں؟ کہا اس کی پیٹھ پہ اتنے کالے نشان کیوں ہیں؟ لیکن خدا کی قسم ہے سکینہ کو ان چیزوں کی تکلیف نہیں تھی۔ کبھی اس بچی نے اس بات پہ نہیں رویا کہ مجھے مارا گیا، تماچے مارے گئے، کھانا نہیں ملا، نہیں، اس بات پہ کبھی شکایت نہیں کی۔ نہ ہی ان تکلیفوں کی وجہ سے یہ بچی دنیا سے چلی گئی۔ اہل بیت فرماتے ہیں سب سے بڑی تکلیف اس بچی کو یہ تھی کہ اس کے سامنے اس کے بابا کو مارا جاتا تھا۔ جس بچی کی ماں نہ ہو، جو صرف بابا کے سینے پہ پلی ہو، یہ روایت میں نے آج پڑھی کہ جیسے یہ بچی شہید ہوئی، واقعہ لمبا ہے، فرماتی ہیں رات کے اندھیرے میں اس بچی نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ بابا آئے ہیں، اسی طرح جس طرح گھر میں سینے پہ سلاتے تھے، سکینہ کو سینے پہ سلایا ہے۔ اب یہ خواب دیکھ کے نیند سے اٹھتی ہیں، جیسے اٹھتی ہیں تو پھر کہتی ہیں میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے۔ کہتی اتنا روئیں کہ اشقیاء کی نیندیں خراب ہو گئیں۔ اس لئی نے کہا یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہ بابا کو یاد کر رہی ہے۔ کہ ایک کام کر، بابا کا سر بھیج تاکہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے۔ اتنے نزدیک سے سکینہ نے بابا کا سر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کہتی ہے ظالم جب سر لایا تو زینب روکتی رہی کہ بچی کے پاس نہ لے جا۔ دو روایتیں، ایک روایت سر دیکھا، بچی نے ایک لفظ نہیں بولا،
اسی چپی میں دنیا سے چلی گئی. دوسری روایت یہ ہے کہ سر کو سینے سے لگایا, 2-3 بین کیے کہ بابا اس کا ہاتھ بڑا تھا. میرا رخسار چھوٹا تھا. آج اس بی بی کی شہادت نہیں پڑھ رہا, صرف رب دے رہا ہوں تاکہ کربلا کی طرف تیرا دل چلے. سیدہ زینب فرماتی جب روح پرواز کر گئی تو کہا سب بیبیوں میں سے زیادہ جو بی بی رو رہی تھی وہ ام کلثوم تھی. اتنی تڑپیں, اتنا روئیں, اتنا بلبلائیں کہ بی بی زینب نے کہا ام کلثوم کیا کر رہی ہو؟ ہم بڑے ہیں, ہم نے بچوں کو حوصلہ دینا ہے. اگر آپ ہی حوصلہ نہیں رکھیں گی تو بچے کیا کریں گے؟ ام کلثوم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ کہ بہن زینب ایک منظر یاد آ رہا ہے. کہ کون سا منظر؟ کہا جب شام کے بازار میں یہ بچی میرے گود میں تھی, شامی بچوں کے ہاتھوں میں روٹیاں تھیں. سکینہ کی نگاہ جب روٹی پہ پڑی نا, آہستہ سے میرے کان میں کہا پپھی اماں مجھے بہت بھوک لگی ہے. کہ زینب میں رو رہی ہوں, میں سکینہ کو روٹی بھی نہ دے سکی. اسی طرح بابا کے پاس چلی گئی.